لیکن اگر ثابت قدم رہے اور آلام و مصائب کی تم نے پرواہ نہیں کی تو دنیا اگر تمہارے لیے آگ کا انتظام کرے گی تو خدا تمہارے لیے اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما دے. دنیا جلانے کی کوشش کرے گی تو مولا بچائے گا. یہ نظام ہے اس سفر کا اور یہ پیغام بھی اس عظیم سفر کا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب آگ میں ڈالنے والوں نے آگ میں ڈالا تو سمجھے کہ حق بھی ختم ہو گیا اور حق کا دائی بھی ختم ہو گیا. لیکن جب آگ سے باہر حضرت ابراہیم نکلے تو دنیا نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا حق بھی زندہ ہے اور حق کی دعوت بھی زندہ ہے. حق کبھی مٹنے کے لیے آیا ہی نہیں. اور ایک بہت اہم جملہ عرض کرتا ہوں، حق جب اٹھتا ہے تب بہت کمزور ہوتا ہے اور باطل طاقتور ہوتا ہے. قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب حق کی آواز بلند کرنے والے اٹھے اس وقت ایسا لگتا تھا یہ 1 2 4 کیا کریں گے. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ مد مقابل بڑی طاقتوں کو یہ حق کی آواز کس طرح سے دبا دیتی ہے. گویا یہ پیغام مل رہا ہے، اے حق کی دعوت لے کر اٹھنے والوں، خود کو کبھی کمزور نہ سمجھنا. جس خدا کی دعوت دینے کے لیے تم اٹھے ہو اس کی مدد تمہیں قدم قدم پر میسر ہوتی رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے آگ باغ میں تبدیل ہو گئی. لیکن ایک اللہ کے بندے کو بندگی رب سے دلچسپی ہوتی ہے. وہ ہر چیز گوارا کر سکتا ہے لیکن اللہ کی بندگی کرنے کو نہ ملے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ محسوس کیا کہ اب یہ لوگ دشمنی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ میرے لیے آگ جلا رہے ہیں، مجھے عبادت کرنے نہیں دیتے، مجھ سے ان کو بے پناہ تکلیف ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس شہر کو چھوڑ کر کہیں جانے کا ارادہ کیا. کس وجہ سے؟ کہ وہاں ان کو کھل کر عبادت کرنے نہیں ملتی تھی. تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا ایسی جگہ مجھے بھیجنے کی ہدایت عطا فرما جہاں جی بھر کر میں تیری بندگی کر سکوں. قرآن کہتے ہیں وقال ان ربی وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا کہ میں اس طرف جانے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور عنقریب میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے ہدایت عطا فرمائے گا. تو رب قدیر نے ملک شام بیت المقدس کی طرف جانے کا اشارہ دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں کے لیے عازم سفر ہوئے. لیکن ایک مسئلہ تھا، اجنبی علاقہ، لوگ وہاں پر نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایسا بھی تو ہو جس کے ساتھ بات کر کے تھوڑا سا دل بہلے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ساتھ چھوڑ کے چلا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی 80 سالہ عمر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں وہ سوال کیا جو آج کے دور کا کوئی 80 سالہ سوال کر ہی نہیں سکتا. اور یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، کبھی خود کو مت دیکھنا، حالات کو مت دیکھنا، جس خدا کے بندے ہو اس کی قوت و طاقت کو پیش نظر رکھنا. بڑھاپے کی عمر کے اندر دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. 80 سال کی عمر، بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. بیٹا کیوں مانگا؟ تاکہ دل بہلے، انسیت ہو، محبت ہو، کوئی دل بہلانے والا ہو.
اللہ اکبر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک دعا بڑی جامع عطا فرمائی کہ کبھی بھی اے اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما. صرف اتنی دعا نہ کرنا، لفظ صالحین ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کرو تو نیک اولاد کے لیے دعا کرو. کبھی کبھی یہی اولاد اگر غلط راستے کی مسافر ہو جائے تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا ہے. جس بیٹے کو بڑے ناز و نعم سے پالا وہی بیٹا ماتھے کا کلنگ بن جاتا ہے. جس بیٹے کے لیے رات و دن محنت و مشقت کی وہی بیٹا جینا دشوار کر دیتا ہے. جس بیٹے کے لیے جوانی کو محسوس نہیں کیا وہی بیٹا بڑھاپے کے اندر تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے جب بھی دعا کرو تو اللہ کی بارگاہ کے اندر صالح اولاد کی دعا کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لفظ صالحین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اور لفظ صالحین کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی لفظ تھا ہی نہیں جو حضرت ابراہیم استعمال کرتے. انہوں نے صالحین کا لفظ استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ لفظ صالح کیا ہے تو قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ان کا پیغام تمہیں ملے گا کہ لفظ صالح کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی جینا چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ، اور مرنا بھی چاہتے ہیں تو صالحین کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ اکبر. اسی لیے فرمایا گیا جیو تو صالحین کے ساتھ اور مرو تو صالحین کے ساتھ. اور سنو، اگر تمہاری قبر کسی صالح کی قبر کے قریب ہوئی تو جو رحمتیں اسے نصیب ہوں گی اس کے پڑوس میں دفن ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی نصیب ہو جایا کریں گے. صالحین بہت عظیم چیز ہے، صالح بہت عظیم صفت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے صرف دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا کی تو یہ دعا کی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ اکبر. نبی کی دعا تھی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے دعا بھی قبول فرمائی اور فوراً فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ایک بیٹے کی اور بردبار بیٹے کی ہم نے ان کو خوشخبری سنائی. اللہ اکبر. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی حالات کو دیکھ کر کے دعا نہیں کرتے، قدرت کو دیکھ کر کے دعا کیا کرتے ہیں. اس لیے جب انہوں نے دعا کی مولا نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک بردبار بیٹے کے حوالے سے انہیں خوشخبری سنائی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر اس فرش گیتی پر تشریف لائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ سمجھیں ہم اور آپ سب قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ نے حضور سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قربانی کیا ہے نہیں پوچھا. قربانی کیا ہے یہ نہیں پوچھا، قربانیاں کیا ہیں. اور حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو تو کہیں وطن قربان، کہیں جان قربان، کہیں اولاد قربان، سب کچھ قربان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ آپ کو نظر آئے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ دار الابتلاء ہے، یہاں قربانیاں درکار ہیں، یہاں قدم قدم پر ایثار درکار ہے، قدم قدم پر اللہ عز و جل کی راہ کے اندر قربانیاں مقصود ہیں. کبھی جان کی قربانی، کبھی مال کی قربانی، کبھی خواہش کی قربانی،
قربانی، کبھی اپنی ارمان کی قربانی، یہ ساری قربانیاں اگر دے دو گے تب ان قربانیوں کا صلہ اللہ تمہیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔